میرا نام مظفر ہے اور میرے ساتھ یہ واقعہ 2018 میں پیش آیا تھا۔ میرے دوست اجمل کی فیملی نے ایک پلاٹ لیا تھا۔ اس پلاٹ پر ایک بڑا سا گھر بنا ہوا تھا۔ یہ گھر نیا نہیں تھا، انفیکٹ یہ گھر 90 کی دہائی میں بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ گھر کافی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اجمل کے والد کا پروگرام اس گھر کو گرا کر وہاں ایک اکیڈمی اور بوائز ہاسٹل بنانا تھا۔ اس رات اجمل نے ہمیں وہ پلاٹ اور گھر دیکھنے کے لیے انوائٹ کیا ہوا تھا۔ میرے ساتھ ہمارا دوست نعیم بھی تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے اس گھر کی حالت دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ حیرانی اس لیے کیونکہ مجھے معلوم تو تھا کہ وہ گھر کافی پرانا ہے اور کافی عرصے سے بند بھی رہا ہے، مگر اس کی اتنی بری حالت ہوگی اس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گھر کیا تھا؟ بالکل کھنڈر تھا۔ دیوار پر پلاسٹر برائے نام تھا۔ اس کے علاوہ کھڑکی دروازے سب غائب تھے۔ گھر کا لان بہت بڑا تھا اور اس میں جگہ جگہ بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جب سلام دعا ہو گئی تو میں اجمل سے بولا، یار یہ گھر تو بہت ہی پرانا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی گر جائے گا۔ اجمل ہنستے ہوئے بولا، تبھی تو ہم اسے گرا رہے ہیں۔ اس کے بعد اجمل ہمیں بتانے لگا کہ اس کے والد وہاں کیا کیا بنانے والے ہیں۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو نعیم بولا، یار اجمل وہ سب ٹھیک ہے، مگر تم نے ادھر کے بھوتوں سے اجازت لے لی ہے نا، کہیں وہ برا نہ مان جائیں۔ نعیم نے یہ بات مذاق میں کی تھی، مگر اجمل نے جو جواب دیا اس سے ہم دونوں کو حیرانی ہوئی۔ اجمل بولا، پتہ نہیں، ویسے آپس کی بات ہے، ادھر کے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جگہ بھاری ہے، ادھر کے لوگوں نے یہاں کافی کچھ ایکسپیرینس کیا ہے۔ اجمل کی آواز اور چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بالکل سیریس تھا۔ ارے بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہی ہو گئے، نعیم بولا۔ چلو اندر چل کر چیک کرتے ہیں کہ ادھر واقعی کچھ جن ہے یا نہیں، میں بولا۔ ہیں؟ وہ کیسے؟ اجمل نے ذرا ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور بولا، وہ ایسے کہ ہم گھر کے اندر جاتے ہیں اور اونچی آواز میں سوال پوچھتے ہیں کہ ادھر کوئی ہے تو سامنے آئے وغیرہ، پھر دیکھتے ہیں کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ہم سب اپنے موبائل کے ویڈیو ریکارڈر آن رکھیں گے تاکہ اگر کچھ غیر معمولی ہو تو ہم اسے ریکارڈ کر لیں۔ سب میری بات فوراً مان گئے۔ ویسے بھی ان دنوں ٹی وی پر اس طرح کے شوز بہت کامن تھے اور ہم سب کو بہت پسند تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر ہم نے بھی کچھ عجیب ڈھونڈ لیا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ خیر، ہم چند منٹوں میں گھر کے اندر کھڑے تھے۔ ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ اس رات چاند بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور شاید اسی لیے ہر طرف دیواروں پر بڑے بڑے ڈرونے سائے بن رہے تھے جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہے تھے۔ اب ہم ایک بہت بڑے کمرے میں کھڑے تھے۔ نعیم بولا، مظفر بھائی، آئیڈیا تمہارا تھا تو سوال جواب بھی تم ہی شروع کرو۔ ٹھیک ہے۔ میں نے گلا صاف کیا اور یہ چیک کرنے کے بعد کہ میرے فون پر ریکارڈنگ صحیح طرح کام کر رہی ہے یا نہیں، اونچا اونچا بولنا شروع کیا۔ ادھر کوئی ہے یہاں پہ؟ کیا ہمارے علاوہ کوئی اور یہاں موجود ہے؟ ان تینوں سوالوں کا ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا۔ لگتا ہے ابھی جن گھر پر نہیں ہیں، اجمل ہنستے ہوئے بولا۔ یا ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا۔ ویسے بھی یہ جن ون کچھ نہیں ہوتے، یہ سب فضول باتیں ہیں، نعیم بولا۔ اسی طرح ہم ایک اور کمرے میں گئے جس کی بڑی سی کھڑکی سے چاند صاف نظر آ رہا تھا۔ میں چاند کی ویڈیو بنانے لگا۔ اس دوران نعیم نے بولنا شروع کیا، کوئی ہے ادھر؟ کیا ہمارے علاوہ کوئی ہے یہاں پر؟ اس بار بھی ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ نعیم نے اپنی بات جاری رکھی، کیا یہ جگہ تمہاری ہے؟ اگر کوئی ہے یہاں پہ تو فوراً چلا جائے، کیونکہ اب یہ جگہ ہماری ہے،
اب ہم یہاں رہیں گے اور تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب کی بار بھی کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اجمل ہنستے ہوئے بولا، سوری یار، لگتا ہے تم لوگوں کی گھوسٹ ہنٹنگ دھری کی دھری رہ گئی۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا کہ اچانک کمرے کا درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں کمرے میں گرمی اتنی بڑھ گئی کہ میرا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ وہ فروری کا مہینہ تھا، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں جولائی کی تپتی دوپہر میں سورج کے نیچے کھڑا ہوں۔ نعیم اور اجمل کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ وہ دونوں بھی پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ یار یہ ایک دم اتنی گرمی کیسے ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، پر ایسا لگ رہا ہے کہ پورے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، نعیم بولا۔ یار اجمل یہ، میں اجمل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس کو دیکھتے ہی میں چپ ہو گیا۔ اجمل بالکل بت بنا کھڑا دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اجمل، ابھی میں بولا ہی تھا کہ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، شش، تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے؟ کون سی آواز؟ میں نے پوچھا اور سننے کی کوشش کرنے لگا۔ جب میں نے ذرا کنسنٹریٹ کیا تو واقعی مجھے ایک آواز سنائی دینے لگی، کسی کے قدموں کی آواز، جو آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، یعنی کوئی ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہم خاموشی سے کھڑے اس آواز کو سن رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ آواز بڑھتی جا رہی تھی، ہمیں کلیئر ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی کوئی ہماری طرف آ رہا ہے۔ کمرے میں گرمی اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی کمرے کے باہر آ کر رک گیا ہے۔ اجمل نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے باہر؟ پھر ہمیں ایک اور آواز آئی۔ دروازے کے باہر کوئی غرار رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی جانور؟ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ نعیم اونچی آواز میں بولا، او نو، وہ کیا ہے؟ وہ دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس دروازے کے سامنے ایک دیوار تھی جس پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس دیوار پر ہمیں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ ایسا تھا کہ جیسے کوئی انسان ہو جس کا قد بمشکل 4 فٹ ہو اور اس کے سر پر 2 بڑے بڑے سینگ ہوں۔ او نو، یہ کوئی انسان تھا یا کوئی بلا؟ اچانک نعیم کی آواز میرے کانوں میں گونجی، بھاگو! اس کے بعد نعیم اور اجمل کھڑکی کی طرف لپکے۔ نعیم بولا، بھاگو سب، جلدی! نعیم نے سب سے پہلے کھڑکی پھلانگی اور اس کے بعد اجمل نے۔ میں سب سے آخر میں کھڑکی تک پہنچا۔ ابھی میں آدھا ہی کھڑکی سے باہر نکلا ہوں گا کہ اچانک کسی نے میری ٹانگ کو زور سے پکڑ لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے بڑی کوشش کی مگر میری ٹانگ کسی اندیکھے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے زور سے چیخا اور اچانک مجھے نعیم اور اجمل نے شانوں سے پکڑا اور زور لگا کر کھڑکی سے باہر کھینچ لیا۔ اس کے بعد ہم سرپٹ گاڑی کی طرف بھاگے۔ ہم میں سے کسی میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم نے گاڑی تب تک نہیں روکی جب تک ہم میرے گھر نہیں پہنچ گئے۔ اس دوران میں نے اپنے حواس کو کس طرح قابو میں رکھا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس واقعے کے اگلے کچھ دن ہم پر بہت زیادہ بھاری تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم تینوں بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہم اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ ہمارے گھر والے 10 منٹ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم سب نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ لوگوں کا عام طور پر ایسی باتوں پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ایک اور بات، مجھے اس رات جہاں لگا تھا کہ کسی نے مجھے پکڑا ہے، وہاں ایک بہت بڑا نشان پڑ گیا۔ ایسے لگتا تھا
کہ میری کھال وہاں سے ہلکی سی جل گئی ہے۔ اس دوران میرا نعیم اور اجمل سے بس ایک دو بار ہی رابطہ ہوا، جس میں ہم نے ایک دوسرے کی خیر خیریت کے بارے میں پوچھا۔ پھر اچانک مجھے نعیم کا فون آیا۔ ہاں نعیم بولو۔ ہاں مظفر میں بھی ہوں، مجھے آگے سے اجمل کی آواز آئی۔ ہیلو یار، میں نے تم لوگوں کو ایک بات بتانی ہے۔ نعیم کی ڈرتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بھائی اب کیا ہوا ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ نعیم بولا، تم لوگوں کو یاد ہے نا کہ ہم لوگوں نے اس رات اس گھر میں ریکارڈنگ کی تھی؟ ہاں کی تھی، مگر اتنے دنوں میں مجھے اسے چیک کرنے کا یاد ہی نہیں آیا، میں بولا۔ میں نے جو ریکارڈنگ اپنے فون پہ کی تھی میں نے اسے آج چیک کیا ہے۔ پہلے آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی، مگر تھوڑی ایڈیٹنگ کے بعد اب بالکل کلیئر ہے، نعیم بولا۔ کیا کلیئر ہے؟ اجمل نے پریشانی سے پوچھا۔ سنو، نعیم بولا۔ اس کے بعد نعیم کے فون سے کی ہوئی ریکارڈنگ کی آواز آئی۔ یہ وہ والا حصہ تھا جس میں وہ سوال پوچھ رہا تھا۔ کوئی ہے ادھر؟ کیا ہمارے علاوہ کوئی ہے یہاں پر؟ کیا یہ جگہ تمہاری ہے؟ اگر کوئی یہاں پہ ہے تو فوراً چلا جائے، کیونکہ اب یہ جگہ ہماری ہے۔ ہماری ہے۔ اب ہم یہاں رہیں گے اور تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جلا دیں گے۔ او نو، اجمل بولا۔ اس کے بعد میں نے بھی اپنے فون کی ریکارڈنگ اچھی طرح چیک کی، مگر اس میں مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم تینوں کو لگا کہ شاید ویڈیو میں کچھ ہو یا ہم نے اس سائے کو ہی ریکارڈ کر لیا ہو، مگر بے سدھ۔ ہم نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہ ریکارڈنگ سنائی، جس کے بعد انہوں نے ختم وغیرہ کرائے، مگر اجمل کے والد نے ساری چیزوں کے باوجود اس جگہ کنسٹرکشن شروع کرا دی، مگر کوئی بھی ورکر وہاں 2-3 دن سے زیادہ نہیں ٹک پایا۔ کبھی کوئی اندیکھا وجود ان کو مارتا، کبھی ان کو لگتا کہ ان کے پورے جسم کو کوئی جلا رہا ہے۔ کافی لوگوں نے ادھر کوئی عجیب مخلوق دیکھی جو کوئی 4 فٹ کی تھی، جس کا دھڑ تو انسانوں جیسا تھا، مگر چہرہ کسی کتے سے مشابہت رکھتا تھا، اور اس کے سر پر 2 بڑے بڑے سینگ تھے۔ جب 3 مہینوں تک وہاں کوئی کام نہ ہو سکا اور آخر میں کسی بھی ٹھیکیدار نے وہاں آنے سے بھی منع کر دیا، تو مجبوراً اجمل کے والد کو وہ زمین کوڑیوں کے بھاؤ بیچنی پڑی۔ اب وہاں پہ کیا ہے اس کا ہمیں کچھ علم نہیں، البتہ ریکارڈنگ سے یہی لگتا تھا کہ وہاں 1 سے زیادہ بلائیں ہیں۔ بہرحال ہم دوبارہ ادھر کبھی نہیں گئے۔ میرا نام فائق ہے اور یہ واقعہ میرے ساتھ 2015 میں پیش آیا۔ میں ماسٹرز کرنے کی غرض سے ایک دوسرے شہر شفٹ ہو گیا۔ یہاں کے کالج میں ایڈمیشن کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں میرا کزن مراد پڑھتا تھا، جس کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی۔ کالج میں ہم دونوں ہاسٹل میں رہتے تھے، مگر پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ علیحدہ کوئی چھوٹی سی جگہ لے لیتے ہیں۔ ہمیں ہمارے گھر والوں کی طرف سے فائنینشیل سپورٹ تھی، تو جلد ہی ہم نے کالج کے نزدیک ایک چھوٹا سا گھر رینٹ پہ لے لیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، مگر پھر اس گھر میں عجیب باتیں ہونے لگیں۔ کبھی فریج میں پڑا کھانا غائب ہو جاتا، کبھی مٹھائی کے نئے ڈبے سے ساری مٹھائی غائب ہو جاتی۔ ہم دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان چیزوں کے اس طرح سے غائب ہو جانے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ شام کے 6 بج رہے تھے، میں گھر پر اکیلا تھا، مراد کچھ کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ اچانک بیل بجی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو مراد سے ملنے کوئی آدمی آیا ہوا تھا۔
میں نے اس کو بتایا کہ مراد گھر پر نہیں ہے اور اگر وہ چاہے تو اندر اس کا انتظار کر سکتا ہے۔ وہ آدمی بولا کہ اس کو آگے بھی کچھ کام ہے تو وہ کوئی آدھے گھنٹے تک واپس آئے گا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ابھی مجھے صوفے پر بیٹھے کوئی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دوبارہ بیل بجی۔ مجھے لگا کہ شاید مراد ہوگا، مگر جب میں نے دروازہ کھولا تو وہی آدمی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، جی مراد کو بتائیں کہ میں آ گیا ہوں۔ جی وہ آتا ہی ہوگا، آپ اندر تشریف لائیں۔ میں بولا، جی شاید آپ کو پتہ نہیں لگا، وہ گھر کے اندر ہی ہیں۔ وہ آدمی بولا، کیا؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ وہ گھنٹے سے گیا ہوا ہے۔ میں حیرانی سے بولا، جی وہ گھر کے اندر ہی ہیں۔ جب میں واپس جا رہا تھا تو مراد نے مجھے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کھڑکی پر کھڑا تھا اور اسی نے مجھے واپس بلایا ہے۔ وہ بولا، کون سی کھڑکی؟ میں نے پوچھا۔ جی یہ والی۔ اس نے ہمارے لیونگ روم والی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جو گلی کی طرف کھلتی تھی۔ مگر میں تو لیونگ روم میں ہی تھا، مجھے تو مراد نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا مراد مجھے آتا ہوا نظر آیا۔ لو آ گیا مراد، اسی سے پوچھ لو۔ میں بولا، کیا پوچھ لو؟ مراد قریب آتے ہوئے بولا، جی آپ باہر آ گئے؟ وہ آدمی بولا، جی میں باہر ہی تھا، مراد نے جواب دیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے بتایا کہ اس نے مراد کو کھڑکی پر کھڑے دیکھا تھا اور اسی نے اسے واپس بلایا تھا۔ ہم دونوں کو اس کی بات بہت ہی عجیب لگی کیونکہ مراد تو کچھ منٹوں پہلے ہی باہر سے واپس آیا تھا اور لیونگ روم میں موجود تھا، تو پھر اس آدمی کو مراد کہاں نظر آ گیا؟ خیر، وہ آدمی اپنی بات پر اڑا رہا۔ ہم دونوں نے اس معاملے کو زیادہ نہیں کھینچا اور وہ آدمی مراد سے باہر ہی کھڑا کھڑا اپنا جو بھی کام تھا اسے مکمل کرا کر واپس چلا گیا۔ میرے اور مراد کی بھی اس سلسلے میں زیادہ بات نہیں ہوئی۔ اسی واقعے کے 3-4 دن کے بعد مراد میرے کمرے میں آ کر بولا، تم میرے کمرے میں آئے تھے نا؟ نہیں تو کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یار کیوں مذاق کر رہے ہو؟ ابھی تم آئے تھے نا میرے کمرے میں؟ مراد بولا، ارے سیریسلی میں تمہارے کمرے میں نہیں آیا، میں تو گھر بات کر رہا تھا، لو خود چیک کر لو۔ میں اپنا موبائل مراد کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مگر مراد نے میری بات پر کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا۔ وہ گمسم دروازے پر کھڑا تھا اور کافی ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ مراد کیا ہوا بھائی؟ میں نے پوچھا۔ تم واقعی میرے کمرے میں نہیں آئے تھے؟ مراد بولا، سچی مراد میں واقعی تمہارے کمرے میں نہیں آیا، پر بتاؤ تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے؟ میں بولا۔ وہ بولا، فائق میں باتھ روم میں کھڑا شیو کر رہا تھا، باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا، شیشے میں مجھے صاف نظر آیا کہ تم میرے کمرے میں آئے ہو اور میرے بیڈ پر بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگے ہو۔ میں نے بار بار تم سے بات کرنے کی کوشش کی مگر تم نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، بس تم خاموشی سے میرے بیڈ پر بیٹھے مجھے دیکھتے رہے۔ پھر اچانک مجھے بلیڈ سے ہلکا سا کٹ لگ گیا۔ درد کی وجہ سے 1 سیکنڈ کو میرا دھیان تم پر سے ہٹا، مگر جب میں نے واپس شیشے میں دیکھا تو تم اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے۔ پھر میں نے روم چیک کیا تو تم مجھے کہیں نظر نہیں آئے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم میرے کمرے میں آئے ہی نہیں۔ یہ بات واقعی بڑی عجیب تھی۔ مراد میرے سامنے بیٹھ گیا اور ہم دونوں جو ہوا اس کے بارے میں بات کرنے لگے۔ اس سے پہلے اس آدمی والا واقعہ بھی ہوا تھا، ہم نے اس پر کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر اب یہ واقعہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ مراد بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے بالکل بھی وہم نہیں ہوا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اسے کیا بولوں۔ مراد بالکل وہمی نہیں تھا اور نہ ہی اسے اس طرح کے مذاق کرنے کی عادت تھی، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ میں اس کے کمرے میں بالکل بھی نہیں گیا تھا۔ ایک اور بات تھی
جو میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ ان 2 واقعات کے علاوہ بھی اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہی رہتے تھے، جن کا ذکر میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں۔ ان سب چیزوں کی بھی ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی۔ کہیں اس گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کہیں یہ گھر بھاری تو نہیں۔ جب میں نے یہ سب باتیں مراد سے کہیں تو وہ چپ ہو گیا۔ لگتا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ پھر وہ بولا، 1-2 دن میں تائی جان آ رہی ہیں، وہ چلی جائیں پھر دیکھتے ہیں۔ اس دوران ہم محتاط رہیں گے۔ آئی ہوپ کہ اس دوران سب ٹھیک رہے، میں بولا۔ کچھ دن بعد ہماری تائی اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر رہنے آئیں۔ ان کے آتے ہی گھر میں جیسے رونق سی آ گئی۔ ہم ان کے ساتھ گھومنے باہر جاتے، ان کے بیٹے کے ساتھ کھیلتے رہتے، مگر کچھ دنوں بعد پھر ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے ہم سب کو وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ شام کے وقت میں اپنے کمرے میں کالج کی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اچانک مجھے تائی جان نے آواز دی۔ جی آیا۔ میں یہ کہہ کر ابھی اٹھا ہی تھا کہ تائی جان کی آواز مجھے دوبارہ آئی، نہیں ٹھیک ہے۔ میں پھر بھی احتیاطاً نیچے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تائی جان کچن کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ کیا ہوا تائی جان، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ میں نے پوچھا۔ تائی جان نے مجھے دیکھا، وہ چہرے سے کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ بولی، ابھی تم کچن میں گئے تھے نا؟ اوہ نو، میرے ذہن میں آیا، مگر میں نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور بولا، جی نہیں تائی جان، میں تو اوپر بیٹھا اسائنمنٹ کر رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تائی جان بولی، تم ابھی میرے سامنے کچن میں گئے تھے۔ جب تم کافی دیر باہر نہیں آئے تو میں نے تمہیں آواز دی۔ جب تم نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے تمہیں اونچی آواز دی تو تمہاری آواز اوپر والی منزل سے آئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کچن کی لائٹ آن تھی، مگر میں نے تمہیں باہر جاتے نہیں دیکھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نیچے آئے ہی نہیں۔ میں ان کو کسی طرح ٹالنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر تو وہ میری باتیں سنتی رہیں، مگر پھر بولی، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر کچن کی لائٹ کس نے آن کی؟ کسی طرح میں نے ان کو سیٹسفائی تو کر دیا، مگر اندر ہی اندر مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نیچرل نہیں ہے، اور گھر میں ویسے بھی چھوٹا بچہ ہے، کہیں اس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ میں نے سوچ لیا کہ رات کو میں اس بارے میں مراد سے بات کروں گا۔ میں اور تائی جان لیونگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تائی کا بیٹا، جس کا نام شفقت تھا، ہمارے سامنے کھیل رہا تھا۔ اچانک مراد کی آواز آئی، فائق، ہاکی لے کر جلدی اوپر آؤ۔ تائی، آپ شفقت کے ساتھ نیچے رہیں۔ ہم ایک دم اٹھے۔ کیا ہوا؟ میں چیخا۔ جلدی کرو، مراد کی آواز آئی۔ میں نے دروازے کے پاس پڑی ہاکی اٹھائی اور اوپر بھاگا۔ مراد لینڈنگ پر کھڑا تھا، اس نے ہاتھ میں بیٹ پکڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میں بولا۔ تمہارے کمرے میں سانپ گھسا ہے، جلدی جلدی میرے پیچھے آؤ، مراد بولا۔ سانپ؟ سانپ کہاں سے گھس آیا؟ میں پریشانی سے بولا۔ پتہ نہیں، پر جلدی کرو، مراد بولا اور میرے کمرے کی طرف تیزی سے جانے لگا۔ اس کے بعد کوئی 1 گھنٹہ ہم نے اس سانپ کو نہ صرف میرے کمرے میں بلکہ پورے گھر کے کونے کونے میں ڈھونڈا، مگر وہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملا۔ جب ہم نے اچھی طرح تسلی کر لی تو تائی جان بولی، مراد بتاؤ بھی کہ سانپ تمہیں ملا کدھر؟ مراد بولا، وہ سانپ میرے بیڈ کے نیچے سے نکلا تھا اور پھر رینگتا ہوا فائق کے کمرے میں چلا گیا۔ اوہو، پر وہ ادھر کہاں سے آیا؟ میں بولا۔ مراد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یار میں اپنے بیڈ پر ٹانگ لٹکا کر بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا
کہ اچانک کسی نے میری ٹانگ کو زور سے پکڑ لیا۔ میں نے اچانک نیچے دیکھا تو ایک سانپ میرے بیڈ کے نیچے سے نکلا اور تمہارے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے یہ، میں بولا۔ فائق، میرا خیال ہے کہ ہمیں تائی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، کیونکہ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، مراد بولا۔ اس کے بعد ہم نے انہیں شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد میں نے جو میرے اور تائی جان کے ساتھ ہوا تھا وہ مراد کو بتایا۔ پھر تائی جان بولی، تم لوگ پاگل تو نہیں ہو؟ پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہے، فوراً سے پہلے یہاں سے نکلنے والی کرو۔ اس کے بعد ہم کافی دیر اس بات کو ڈسکس کرتے رہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ آخر میں یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں ادھر نہیں رہنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ جب تک تائی جان ہمارے ساتھ ہیں ہمیں اتنے ٹائم میں کوئی نیا گھر ڈھونڈ کر ادھر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ اس رات میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ دروازے پر نوک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے تائی جان کھڑی تھی، ان کے ساتھ شفقت کھڑا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مراد بھی کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ جلدی میرے ساتھ چلو ابھی، تائی جان بولی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ فائق، بحث نہیں، جلدی کرو، وہ بولی۔ میں نے مراد سے پوچھنے کی بھی کوشش کی مگر تائی جان نے ہمیں خاموش کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہم سب گھر کے باہر کھڑے تھے۔ اس وقت رات کے کوئی 11 بج رہے تھے۔ ہم دونوں نے تائی جان سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ آخر وہ ہمیں باہر کیوں لائی ہیں، مگر انہوں نے ہمیں ذرا سختی سے خاموش رہنے کا کہا۔ اس کے بعد وہ بولی، میرے پیچھے آؤ، جلدی کرو۔ اس کے کچھ دیر بعد ہم ہمارے گھر کے قریب ایک ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں ٹیکسی وغیرہ ہوتی تھی۔ رات کے اس وقت ادھر اکا دکا ٹیکسی ہی تھی۔ تائی جان نے ہمیں ایک ٹیکسی میں بٹھایا اور ٹیکسی کو ایک مقامی ہوٹل جانے کا بولا۔ سارے راستے ہم نے تائی جان سے بہت پوچھا کہ آخر وہ اتنا عجیب کیوں بیہیو کر رہی ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ وہ سب کچھ ہوٹل پہنچ کر بتائیں گی۔ انہوں نے شفقت کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی تھیں۔ خیر، کچھ دیر بعد ہم نے ہوٹل میں چیک ان کیا۔ روم میں آتے ہی تائی جان نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے ہم نے ان کو چپ کرایا۔ جب ان کو ہوش آئی تو وہ بولی، مجھے معاف کر دینا مگر مجھے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نظر نہیں آیا۔ آخر بتائیں بھی تو کہ ہوا کیا ہے، میں بولا۔ تائی جان نے پانی پیا اور بولی، رات کو میں شفقت کو سلا رہی تھی تو وہ بولا کہ اس نے ایک نیا دوست بنایا ہے۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ بچے تو ایسی باتیں کرتے ہی ہیں۔ پھر وہ بولا کہ کیا وہ آج رات ہمارے ساتھ سو سکتا ہے؟ میں نے شفقت کو بہلانے کے لیے ہاں کر دی تو وہ بولا، چلو آج تم الماری میں نہیں ہمارے ساتھ بیڈ پر سونا، اوکے؟ جیسے ہی میری نظر الماری پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی عمر شفقت جتنی تھی۔ اس نے پتلون قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور اس کی سفید سفید اور موٹی موٹی آنکھیں مانو کہ بالکل چمک رہی تھیں۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا مگر وہ میری نظروں کا دھوکہ نہیں تھا اور نہ ہی میرے غور کرنے پر وہ ادھر سے غائب ہوا۔ بس وہ الماری میں بیٹھا ہم کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بس پھر میں نے شفقت کو اٹھایا، تم دونوں کو لیا اور اب ہم یہاں ہیں۔ یہ سب میں نے تم دونوں کو ادھر نہیں بتایا کیونکہ تم دونوں گھر کی چیکنگ میں لگ جاتے اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ اب ہمارا وہاں رہنا ٹھیک ہوتا۔ اس گھر میں جنوں کا سایہ ہے اور ایسی جگہ پر انسان کا رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔
اگلے دن میں اور مراد ہمارے ایریا کی مسجد کے مولوی صاحب سے ملے اور ان کو ساری بات بتائی۔ ان کو بھی بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اس گھر کے متعلق کوئی ایسے واقعات نہیں سنے تھے۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیجے جنہوں نے اس گھر سے ہمارے ساتھ مل کر ہمارا سامان نکالا۔ ہم نے مالک مکان کو چابیاں دیں اور ساری بات بتائی۔ ایسے لگتا تھا کہ شاید اس کو بھی ہماری بات سن کر حیرانی ہوئی ہے، مگر اس نے کوئی ایشو کریٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم سب تائی جان کی ایک سہیلی کے گھر شفٹ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہم نے ایک فلیٹ لے لیا۔ اس گھر کا پھر کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم، مگر آج بھی جب میں یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں۔ شکر ہے کہ ہم سب کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔